الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے اور تم گناہوں سے بچ سکو۔ ایاما معدودات، یہ زمانہ کوئی طویل زمانہ نہیں، کوئی لمبا عرصہ نہیں، ایام معدودات، بلکہ چند گنے چنے دن ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ 30 یا 29 دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور بیماری ایسی جس میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، جس میں روزہ رکھنے سے بیمار کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو، جس میں روزہ رکھنے سے مزید کمزوری آ جانے کا اندیشہ ہو، اور مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس مریض کو اس مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسے مریض کے لیے شرعی حکم بھی قرآن کریم میں آیا، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ اب وہ کتنے سفر پر ہو؟ فقہائے اسلام نے، جن میں فقہائے احناف اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے مطابق 77 کلومیٹر کے سفر پر کوئی ہے تو وہ مسافر مانا جائے گا، 10 20 30 40 50 کلومیٹر کی دوری پر مسافر نہیں مانا جائے گا۔ تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اتنے ہی دنوں کی گنتی دوسرے دنوں میں کر لے۔ اگر 2 دن ٹوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، 2 دن ٹوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، تو 2 دن قضا آگے کر لے، بیماری میں افطار کر لے، سفر میں افطار کر لے، فعدۃ من ایام اخر،
اتنے دنوں کی عید کے بعد، رمضان کے اختتام کے بعد قضا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کو ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا مشکلات قرآن میں سے ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ ایک تو قرآن مجید نے یہاں طاقت کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ جن لوگوں کو اتنی سکت نہیں، ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن پھر بھی جسم کے اوپر دباؤ ڈال کر، جسم پر زور ڈال کر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، وہ فدیہ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور اس سے مراد بالکل بوڑھے اور بالکل بوڑھی عورتیں ہیں جن کے قوا، جن کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ روزہ کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک روزے کے عوض میں ایک مسکین کا فدیہ دیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلامی احکامات بتدریج نافذ ہوئے ہیں۔ اسلامی احکامات کا جو نفاذ ہوا وہ یکلخت نہیں ہو گیا، وہ بتدریج ہوا۔ جیسے شراب کی حرمت بتدریج ہوئی، لمحہ بلمحہ ہوئی۔ پہلے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون۔ پھر فرما دیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اور سورۃ المائدہ میں چل کے اس کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ تو بتدریج شراب کا حکم نازل ہوا، نماز کا حکم نازل ہوا، تو پہلے پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا، چلنا بھی جائز تھا، سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا۔ کوئی عجیب بات پیش آ گئی تو سبحان اللہ، کوئی خوشی کی بات پیش آ گئی تو الحمدللہ، یہ کہنا بھی جائز تھا۔ لیکن جب ماحول بن گیا امت کا، جب مزاج بن گیا، تو حکم آ گیا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے بالکل خشوع خضوع کے ساتھ خاموش اور باادب بن کر کھڑے رہو۔ نماز میں کلام کرنا جائز نہیں، نماز میں کھانا پینا جائز نہیں، نماز میں چلنا پھرنا جائز نہیں، نماز میں کسی باہر کی چیز کا جواب دینا جائز نہیں۔ یہ جب ماحول بن گیا نماز کا، یہ حکم نازل ہوا، اور یہ شکل نماز کی جو آج ہماری ہے، یہ شکل، اس شکل کا حکم ہو گیا۔ اسی طرح شراب کا، اسی طرح روزے کا، کہ پہلے پہلے یہ فرمایا تھا جب تک ماحول بن جائے امت کا روزے دار رہنے کا،
جب تک ماحول بن جائے لوگوں کا روزے دار رہنے کا، تو فرمایا کہ روزے تو فرض ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں وہ اگر فدیہ بھی دیا کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، جو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں، غریب نہیں، مسکین نہیں، فقیر نہیں، محتاج نہیں ہے، وہ اگر فدیہ دینا چاہیں، روزہ نہ رکھیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ اگر یہ حکم مانا جائے تو یہ حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے منسوخ ہو چکا ہے۔ اور پہلی بات جو میں نے عرض کی، وہ حکم زیادہ، وہ بات زیادہ قریب قیاس ہے آج کے حالات کے، کہ اس سے مراد شیخ فانی اور وہ بوڑھی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اب معنی یہ کریں گے وہ لوگ جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان کے لیے ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ اور یہ فدیہ پہلے زمانے میں ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا، صاع اسے کہا جاتا تھا، صاع، 2 کلو 2.5 کلو وزن کا، 3 کلو 4 کلو وزن کا، اسی سے لوگ غلہ ماپ کر ادھر ادھر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد سیر، اور اس کے بعد کلو، اور اس کے بعد اب گرام کا حساب آ گیا۔ تو نصف سا پرانے فقہا لکھتے ہیں ایک فدیہ نصف سا غلہ دے دیا جائے، اور اس کا آج کے اوقات میں، آج کے دور میں 1 کلو 691 گرام بنتا ہے۔ نصف سا کی مقدار 1 کلو 691 گرام بنتا ہے۔ اگر خشک غلہ دینا ہے تو 1 کلو 691 گرام دے دیا جائے، اور یہ مسکین کو دیا جائے، فقیر اور محتاج کو دیا جائے۔ نقد دینا ہے تو اسی مقدار، اسی 1 کلو 691 گرام کی قیمت معلوم کر کے بازار میں نقد دے دیا جائے۔ اور افضل صورت اس کی یہ ہے کہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ یہ کہ ہر دن مسکین کو سحری کا کھانا اور افطار کا کھانا شکم سیر کر کے دے دیا جائے، پیٹ بھر کر کھلا دیا جائے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو آدمی اس میں زیادتی کا ارادہ رکھے، زیادہ فدیہ دینا چاہے، تطوعاً زیادہ دینا چاہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آگے ایک بات قرآن مجید نے بیان فرمائی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تم روزہ ہی رکھ لو، یہ فدیے ویدیے کی بات چھوڑ دو، یہ ذہن بناؤ ہی نہ، یہ فدیے کا ماحول رکھو ہی نہ ذہن میں، یہ فدیے کا ماحول گھر میں پیدا ہی نہ کرو۔ بوڑھی اماں کو، بوڑھے ابا کو کہو روزہ رکھو، بیمار کو کہو روزہ رکھو، مسافر کو کہو کہ روزہ رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لیتے ہو، اگر تمہیں اس کا علم ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم روزے دار ہی رہو۔ جب وہ مشین جو ہر وقت کام پہ لگی رہتی ہے،
اس کے پرزے ڈھیلے پڑ جائیں، اس کے پرزے گھس جائیں اور اس کے پرزے کام نہ کرنے لگے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ابرحالن کے لیے اس کو مستری کے پاس رکھا جاتا ہے اور کچھ عرصہ اس کو سنبھالنے میں لگتا ہے، کچھ عرصہ اس سے کام نہیں لیا جاتا ہے تاکہ اس کے پرزے مزید مضبوط ہو جائیں، جہاں جہاں گھسائی زیادہ ہو چکی ہے نئے پرزے لگ جائیں، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ مشین دوبارہ کام پہ لگتی ہے۔ ایک بہت بڑے ریسرچ اور سکالر ہیں ڈاکٹر نور باقی ترکی، انہوں نے اس آیت کے اوپر ریسرچ کیا اور اسی ٹکڑے پر ریسرچ کیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ معدہ ایک مشین ہے، معدے کے ساتھ جو اس کی نالیاں ہیں جڑی ہوئی ہیں یہ مشینی پرزے ہیں۔ انسان 12 مہینے کھاتا رہتا ہے اور پھر عادت یہ کہ آنکھ بند ہونے تک کھاتا رہتا ہے، آنکھ کھلی تو کھانا شروع کیا، آنکھ بند ہوئی تو کھانا بند ہے۔ اور کبھی کبھی نیند میں بھی انسان نیند کے عالم بیدار ہو کر بھی کچھ نہ کچھ پانی کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو معدے کے مریض وہ گردا اور وہ تیل گڑ جو ہے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے سرہانے پہ، تریش بوتل شفیتی آسا نیند میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو یوں اگر کہا جائے کہ 24 گھنٹے بھرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے بھرتے رہتے ہیں معدے کو، تو یہ وجہ ہے۔ اب اس مشین کو ریہرسل کرنے کے لیے اس مشین کو کی مشینی پرزوں کو اس مشینی پرزوں کو جو ہے ٹائم رکھنا ہے اور اس مشینی پرزوں کو مزید قوت دینے کے لیے اور مزید صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ وقفہ ہے، وقفہ دے دیا جائے اور اس وقفے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ مشین مزید کارآمد ہو جائے گی۔ اور وہی وقفہ شریعت نے روزہ رکھا۔ پھر شریعت کا یہ انصاف کہ چلو رات کے وقت میں کھائے پیا کرو، دن میں کھانا پینا بند، رات کے وقت میں تم اپنے نفس کے تقاضے پورے کیا کرو، دن میں یہ تقاضے سارے ختم، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری اور دیگر چیزوں سے اجتناب رکھنا ہے روزے کی نیت سے، تو یہی روزہ ہے۔ کم از کم گرما میں یہاں 17-18 گھنٹے اور آج بھی 14-15 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں روزہ ہی رکھا جائے اور روزے کے اوپر ہی اس کا انحصار رکھا جائے تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزے دار رہو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معدے کا مریض ہے، شوگر مریض ہے اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو ہمارے ایک بہت بڑے علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ شوگر مریض کے لیے روزہ انتہائی مفید ہے اور معدے کے مریض کے لیے روزہ انتہائی مفید ہے، اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے بھی روزہ انتہائی مفید ہے۔ یہ جو مہلک امراض ہیں ان کے لیے روزہ بہت مفید ہے۔ کر کے انسان دیکھے، رکھ کر دیکھے، یہ عمل کر کے دیکھے تو دھیرے دھیرے جسم کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی، آہستہ آہستہ جسم کے اندر بیماری کا خاتمہ ہونا شروع ہوگا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ نے فرمایا صوموا تصحوا، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
یہ عین حق ہے، اس کا متبادل قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان کو عقیدہ بنا کے رکھنا چاہیے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ایمان کامل ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں صوموا تصحوا، تم روزے دار رہو صحت مند رہو گے، روزہ رکھا کرو صحت مند رہو گے. تمہاری یہ معدے کی مشین کام کرتی رہے گی، تمہاری فوڈ پائپس جو ہیں یہ کام کرتی رہیں گی، تمہارے جسم کے اندر تراوٹ رہے گی، تمہارے جسم کے اندر چستی رہے گی، تمہارے اعصاب درست رہیں گے، تمہاری نگاہیں درست رہیں گی، تمہارے دماغ کی سوچوں میں بدلاؤ آئے گا، تمہاری زبان پہ کنٹرول آئے گا، تمہارے دل کے اندر نورانیت آئے گی. صوموا تصحوا، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور روحانی بیماریوں کا بھی روزے کے اندر علاج ہے. تقویٰ آئے گا، طہارت آئے گی، پرہیزگاری آئے گی. بہرحال گزشتہ جمعہ پر میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث پیش کی تھی. وہ حدیث آدھی رہ گئی تھی، اس آدھی کا میں مختصر ترجمہ کرتا ہوں اور بات کو ختم کریں گے. میں یہاں پہنچا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس کی تفصیل آ چکی ہے. پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، وہ افطار کرانا اس کے لیے مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کا جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء. روزہ افطار کرانے والے اور روزہ افطار کرنے والے دونوں کو برابر کا اجر ملے گا. یہ نہیں کہ روزہ جس نے افطار کروایا اور جس کا روزہ افطار ہوا ہے اس کے ثواب میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے. نہیں، جتنا حصہ افطار کرنے روزہ دار کو صائم کو ہے اتنا ہی حصہ مفطر کو بھی ہے، افطار کرانے والے کو بھی ہے. صحابہ کرام سوال پوچھتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر ایک آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو بھی کیا افطار کروائے. ہم میں سے ہر ایک آدمی کو یہ طاقت نہیں ہے، تو ہر ایک آدمی اس ثواب کو کیسے حاصل کرے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ میری طرف متوجہ رہیں، باتیں نہ کریں. یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضروری نہیں ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ افطار کروایا جائے اور یہ ثواب وہ بھی حاصل کرے گا جو روزے دار کو افطار کرنے کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا دیتا ہے، او شربت مائن، یا پانی کا ایک گھونٹ دیتا ہے، او مزقۃ لبن، یا لسی کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے اور اس سے اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، تو اس روزے دار کا ثواب افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا روزے دار کو حاصل
ہوا ہے. سمجھے کتنی بڑی فضیلت ہے. عمل چھوٹا سا ہے لیکن فضیلت بہت بڑی. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے اس کا شروع رحمت، شروع حصہ رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. شیخ الحدیث حضرت زکریا نور اللہ مرقدہ اس کی توجیحات میں لکھتے ہیں فضائل اعمال میں، اور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی. میرے دماغ میں اور خیال میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ یہ پہلا حصہ رحمت اس شخص کے لیے ہے جس شخص نے پورے سال نمازوں کی پابندی کی، پورے سال نیکیوں کی پابندی کی، تلاوت کی پابندی کی. رمضان شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمت کا دریا اس پر اتر پڑتا ہے. اور جس نے سال بھر میں یہ نعمتیں نہیں کی، سال بھر یہ اعمال نہیں کیے، لیکن آتا گیا رمضان آیا تو وہ مسجد میں آ گیا، تراویح پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، تسبیحات پڑھنے لگا، ذکر کرنے لگا، خیرات کرنے لگا. فرمایا اس کے اوپر آہستہ آہستہ رحمت اترتی ہے، اور آخری عشرہ میں اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور جو کنٹینیو نمازی تھا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور آخری عشرہ میں سب امت کی، جو جس امت نے رمضان سے استفادہ کیا، رمضان سے فائدہ حاصل کیا اور رمضان کی اس رحمت کو لوٹا، رمضان کی اس رحمت سے متلذذ ہوئے، محظوظ ہوئے، تو آخر میں سب کو تمغہ دیا جاتا ہے، ایک انعام دیا جاتا ہے، چلو میں آج اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہوں. میرے دوستو، جہنم کی آگ بہت خطرناک چیز ہے. جہنم، لفظ جہنم ہی خطرناک چیز ہے. جہنم ہی سے دنیا کی آگ آئی ہے، جہنم ہی سے دنیا کی آگ آئی ہے. اس کو 70 بار اللہ نے ٹھنڈا کیا، 70 بار ٹھنڈا کیا، پھر ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی کو اگر نکال کر جنت کی آگ، دنیا کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں اس کو آرام آ جائے گا، یہاں اس کو نیند آ جائے گی. یہ اتنی ٹھنڈی ہے. اب یہ اتنی ٹھنڈی ہونے کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنی انگلی کو دیا پر رکھ سکتے ہیں؟ لالٹین جل رہی، پچھلے زمانے کی بات ہے، لالٹینیں ہوتی تھیں، اس کے 15 منٹ 20 منٹ جلنے کے بعد شیشے کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، انگلی نہیں لگا سکتے تھے، وہ گرم ہوتا تھا. تو چلیے حدیث کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر مولانا آ رہے ہیں. من خفف عن مملوکه فيه غفر اللہ له وعاتقه من النار. جو آدمی اس مہینے میں اپنے ملازم کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے گا، اپنے نوکر کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے. اب وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ. اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ تو جو اس حدیث میں بیان کیا 4 چیزیں ہیں، اس کو میں بیان کروں گا. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ. اس میں 4 کام کثرت سے کرو، 4 کام کثرت کے ساتھ کرو. خَصْلَتَيْنِ تُرْزُونَ بِهِ رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا. 2 خصلتیں، 2 عادتیں، 2 کام ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 خصلتیں، 2 عادتیں ایسی ہیں، 2 کام ایسے ہیں جن کے کیے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے، تمہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُونَ. وہ 2 عادتیں
جن عادتوں سے تم اپنے رب کو، وہ دو عمل جن عمل سے تم اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کرو گے، ان میں سے ایک عادت ہے، ایک عمل ہے، وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آپ دکان پہ ہیں تو اندر پڑھ لو، پڑھتے رہو، پڑھ لو نہیں پڑھتے رہو۔ آپ کھیت پہ ہیں، آپ کسی چل رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بیٹھے ہیں، دکانوں پہ ہیں، بہتر ہے کہ آپ اندر اس کلمے کا ورد رکھو۔ اور واستغفروا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغفار کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ دن میں 100 مرتبہ بھی استغفار کیا کرتے تھے، آپ دن میں 900 بار بھی استغفار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دن میں 1700 1800 بار بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ متعدد روایات آئی ہیں۔ چلیے، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ لا غنى لكم عنهما، اور وہ جو دو عمل جن کے بغیر کیے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، وہ دو عمل کون سے ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ ٹھیک، وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ پچھلے بزرگوں نے ان چاروں چیزوں کو جمع کیا تھا۔ غالباً اوراد فتحیہ کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ چاروں چیزیں آ گئی نہیں، لیکن کرے کو آج کے نوجوان تو ماڈرن لوگ ہیں نا، ماڈرن بن گئے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو آدمی روزے دار کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو پانی کا پیالہ پلائیں گے۔ جس کی پیاس ختم ہو جائے گی تب تک پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور باتیں بھی کرنی تھی قیام رمضان کے متعلق، تو چلو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔